السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ایک بہت ہی اہم بات آپ سے شیئر کروں جو آج میری اطلاع ہے، ایک اہم اطلاع جو ہم نے اپنے ویلاگ کے ذریعے آپ کو دی، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آج 2-3 اہم باتیں سامنے آئی ہیں اور وہ 2-3 بات اہم جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ عدم اعتماد کے لیے جو اپوزیشن اور مختلف جگہوں پر آپ نے نمبر سنے ہوں گے، کوئی 80+ کہتا ہے، کوئی 82 کہتا ہے، 182، کوئی 194، کوئی 187 اور کوئی 200 سے بھی زیادہ اراکین کہہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ویلاگ پہ 2 باتیں کی تھی۔ ایک میں نے کہا تھا کہ 187 کلیئر کٹ نمبر دیا تھا، اور ایک کہا تھا کہ تقریباً 182 اراکین ان کے پاس موجود ہیں۔ آج میں ایک بہت ہی اہم نیوز کے ساتھ آپ سے پھر یہ تصدیق کرتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ 20 پی ٹی آئی، 30 نہیں 20 پی ٹی آئی کے اراکین انٹیکٹ ہیں، یعنی بہت مضبوطی سے ہیں کہ یہ اپوزیشن یا پی ڈی ایم جس طرف جائے گی وہ جائیں گی۔ اور 10 اراکین ایسے ہیں جو کہ اپوزیشن سے اس کشتی سے توڑ چکے ہیں جو عمران خان کی کشتی ہے، لیکن پی ڈی ایم سے انٹیکٹ نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپوزیشن سے بات چیت کی ہے اور اپوزیشن کو یقین دلایا کہ وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں ان کو انٹیکٹ کے بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نیوز میرے پاس صرف 20 کی ہے اور 10 کے بارے میں یہی نیوز ہے جو میں نے آپ کو آگے بڑھایا۔ تو چنانچہ 162 اراکین اپوزیشن کے، 20 اراکین یہ ان کے کیا نام ہے آپ کے جو پی ٹی آئی کے ہیں، تو تقریباً 182 ہے، وہ فگر میں دے چکا ہوں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ 2 اتحادی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں، اور اس لحاظ سے 194 کی فگر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک نئی نیوز دیتا ہوں، اس حیرت انگیز نیوز سے پہلے دیتا ہوں کہ اب تو باپ یعنی جام کمال صاحب جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بھی عمران خان سے متنفر ہو چکے ہیں۔ اور کیوں ہوئے؟ آپ ذرا سوچئے کہ وہ جو ہیں وہ کیوں ہوئے۔ رند صاحب جو آلریڈی بلوچستان میں پی ٹی آئی کے بہت اہم بیس سمجھے جاتے تھے، عہدیدار تھے، انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ عمران خان کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ آج باپ کے چند اراکین بشمول آپ کے جام کمال عمران خان سے متنفر ہیں اور عمران خان سے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہتے۔ اور وہ کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جام کمال کی حکومت کو ہٹانے پہ خود رند صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ تقریباً 3.5 ارب روپے کی انوالومنٹ ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صرف یہ انوالومنٹ نہیں ہے پیسے کی، بلکہ ایک بہت اہم ترین شخصیت کی خواہش تھی کہ جام کمال کو ہٹا دیا جائے۔ اور جام کمال کو کیوں ہٹایا جائے، کیا وجوہات ہے، وہ میں آج نہیں، اور وہ کون سی اہم شخصیت ہے وہ میں آج ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن میں ضرور کروں گا کہ کون سی وہ شخصیت تھی جس کی بنیاد پہ عمران خان نے بزدار کی طرح یا کسی اور کی طرح آپ کے جام کمال کا دفاع نہیں کیا، بلکہ ان کو ہٹایا۔ اور کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے بہت بڑی، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس شخص کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور ان کے اقتدار کے حوالے سے اس شخص کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس لیے عمران خان صاحب نے جام کمال جیسے ورکر کو، جنہوں نے بلوچستان کے اندر بہترین کام کیا، بہت اچھا کام کیا، صرف ایک ناپسندیدگی کی بنیاد پر عمران خان نے ان کو ہٹا دیا۔ تو گویا پھر جام کمال صاحب کس طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کس طریقے سے آپ سے وفاداری کریں گے، کس طریقے سے آپ کے لیے فائٹ کریں گے، ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ تو چنانچہ جام کمال سمیت چند اراکین بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔
یہ بہت ہی اہم خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن وہ اہم شخصیت کون ہے اور وجہ وہ کیا تھی وہ میں کسی اور وقت آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کتنے گریڈی ہیں اقتدار کے، کتنی لالچ ہے ان کو اقتدار کے لیے، جو آج نظر بھی آ رہا ہے کہ ایک عدم اعتماد کی تحریک کو فیس کرنے کے بجائے قانونی اور آئینی طریقے سے وہ عوام میں جا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ان کے وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ میں ان کی اس بات کو لانے کے لیے کہ آیا عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں آگے اور کس طرح کی اب ان کا حکمت عملی ہوگی، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں جو میرے لیے حیرت انگیز ہے، لیکن میں اپنی اس بات پہ بھی اسٹینڈ کروں گا جو میں اس سے پہلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں۔ بات ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ یہ نمبرز تو میں نے بتا دیے، اب اتحادیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اگر یہ 20 انٹیکٹ ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو ایک بہت ہی اہم اطلاع آج کی بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پرویز الہی کا نام فائنل ہو چکا ہے۔ اب آج تک کے لیے یہ فائنل ہو چکا ہے، اور سب سے اہم خبر یہ جو میرے لیے حیرت انگیز ہے کہ پی ایم ایل این اس کے لیے راضی ہو چکی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ پی ایم ایل این کیوں راضی ہوئی ہے اور پرویز الہی کو انہوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا، میں ایک جملہ بلاول بھٹو کا سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کا بیان ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے اگر ہمیں شیطان سے بھی ہاتھ ملانا پڑے تو ہم ملائیں گے۔ ایک طرف ان کا یہ اسٹیٹمنٹ رکھیے، ایک طرف مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ میں دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ حکومت آپ کے مہینوں کی نہیں رہی ہے، ہفتوں کی بھی نہیں رہی، یہ تو دنوں کی رہ گئی ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن ہر چیز کو کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، ہر چیز اپنائی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے، یہ جملہ تھا۔ اور آج سب سے بڑی بات ہے، میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہاں پی ایم ایل این کی اکثریت ہے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف صاحب نہیں دیں گے، باقی وزارت عظمیٰ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن میں آج آپ کو یہی میں بتا رہا ہوں، میں اپنی بنیاد پہ اپنی بات پہ قائم ہوں کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ نواز شریف کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے، چاہے وہ تارین گروپ ہو، علیم گروپ ہو، آپ کے چودھری نثار گروپ ہو یا آپ کے پرویز الہی گروپ ہو۔ لیکن یہ میرا اسٹیٹمنٹ ہے اور اس اسٹیٹمنٹ کو آج ایک اہم ترین ذرائع نے اس کے بالکل اگینسٹ مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس پہ میاں نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این راضی ہو گئی ہے۔ تو پھر میں مریم نواز صاحبہ کی وہ بات سوچتا ہوں اور بلاول بھٹو کی یہ بات سنتا ہوں کہ شیطان سے بھی ہاتھ ملے لیکن عمران کو ہٹانا ہے۔ تو گویا عمران کو ہٹانے کے لیے پی ایم ایل این میاں نواز شریف بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ وہی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ اگر انہوں نے وزارت اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو دے دیا، چاہے وہ وقتی ہی دیا ہو، لیکن وہ اگر انہوں نے دے دیا تو بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی میاں نواز شریف صاحب پی ایم ایل این دے رہے ہیں۔ خاص طور پہ پی ایم ایل این کی نواز شریف فیملی یہ قربانی دے رہی ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ عہدہ ان کے لیے وہ ہے۔ لیکن پھر شاید یہ سوچ آتی ہے کہ بلاول بھٹو مریم نواز صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ یہ وقتی ہے اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن آئے گا اس میں یقیناً وزیر اعلیٰ جو ہے وہی پی ایم ایل این کا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا فیصلہ جو سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد پر آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے۔ اگر پی ایم ایل این راضی ہے تو پھر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یام کمال کا میں نے آپ کو بتا دیا، اچھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کون ہے اور کس کی قربانی ہے، لیکن میں ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح یہ فگر ہمیں پتہ ہے، جس طرح یہ فگر آپ کو پتہ ہے کہ اب باب بھی، ایم کیو ایم بھی، پی ایم ایل کیو بھی، ایون کہ فنکشنل
بھی اب پر تول رہی ہے اور وہ بھی اس کشتی سے اترنا چاہتی ہے یا کنارے پہ آ چکی ہے، وہ دوبارہ اس کشتی پہ سوار ہونا نہیں چاہتی، وہ بھی اپنے آپ کو اب بچانا چاہتی ہے۔ تو ہر آدمی، ہر گروپ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جی عمران خان کے پاس 3 آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ عدم اعتماد کو فیس کریں، جس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ آج وہ تیار نہیں ہے۔ آج وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ان کا رول ہے، کیا تقریر کر رہے ہیں۔ وہ آج عوام میں کہہ رہے ہیں کہ میں آٹے، چاول، گوشت، پیاز، ٹماٹر کے لیے نہیں آیا تھا، میں آیا تھا آپ کے کسی اور مقصد کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آٹا ٹال عوام کو ریلیف دینے نہیں آئے تھے تو وہ بڑے مقصد آپ کے کیا تھے؟ کشمیر کا سودا، سی پیک بند کرنا، معیشت کو تباہ کرنا، پاکستان کو ناکام اسٹیٹ بنانا، اسٹیٹ بینک جیسے ادارے کو گروی رکھنا، گالم گلوچ اور سیاسی انتقام کی سیاست کرنا، کیا یہ سب چیزیں تھی؟ میں اس کے اوپر کسی وقت پروگرام کروں گا، لیکن میں اس وقت آج یہ تھوڑا سا جملہ ڈال کے مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی جب عمران خان نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا، تو یہ جملہ تھوڑا سا میں نے ضرور ڈالا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو میں بتانا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ عمران خان عدم اعتماد کو فیس کرنا نہیں چاہتے، انہیں یقین ہے، ان کے وزراء کو یقین ہے، ان کی فرسٹریشن بتا رہی ہے کہ ان کو یقین ہے کہ وہ عدم اعتماد ہار جائیں گے، بری طرح ہار جائیں گے۔ چنانچہ 2 چیز ان کے پاس ہے، ایک استعفیٰ اور ایک وہ جو سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایمرجنسی لگ جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ایمرجنسی لگ جائے۔ تو چنانچہ وہ پوری کوشش ہے، ان کے وزراء کی پوری کوشش ہے۔ اب جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بھائی آپ یہ چٹان 1 سیکنڈ کے اندر ریت کی چٹان بن جائے اگر پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اشارہ کر دے کہ شیخ رشید صاحب آ جائیں ہمارے پاس، آج اگر ہلکا سا ایک اشارہ ہو جائے تو یہ چٹان کی دیوار ریت کی طرح، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ آپ کا آپشن عمران خان ہے اور صرف عمران خان ہے، کیونکہ اس کی بقا آپ کی بقا ہے۔ اور انہیں بھی پتہ ہے عمران خان کو، جو بدترین آپ کا نام لیتے ہیں، بدترین آپ کے بارے میں سوچ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا، تو آپ ان کے لیے تنکا ہیں، کیونکہ باقی ساتھی لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو چنانچہ عدم اعتماد عمران خان فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بتا دیا۔ دوسرا کہ وہ استعفیٰ دیں گے یا پھر وہ ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ایسے حالات پیدا ہوں ملک میں، خانہ جنگی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو، مار پیٹ ہو، کہ ایسی کوئی کنڈیشنز پیدا ہو جائے جس کی بنیاد پہ ملک میں ایمرجنسی لگ جائے۔ اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے، وقت دیکھتے ہیں۔ چند دن رہ گئے ہیں، یہ فائنل ہونا ہے، اور یہ باتیں آپ ضرور یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔